والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے. آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے. سر جاتا ہے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. گناہوں سے کنارہ ہم نے نہ کیا میرے مولا. گناہوں سے کنارہ ہم نے نہ کیا میرے مولا. مگر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی ہم نے. جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی ہم نے. مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. سب آس رہے مٹھ مدنی دے سارے حالت کرم ہزار تھے سن. ابو بکر عمر عثمان والی سارے حامی چارے یار تھے سن. حسینی معاشر دے اندر گرمی اڑ جلوہ کر سرکار تھی سن. تابش جگیا ناکا پڑھتے گئے اندے لبھی سبز بڑے پار تھے سن. برابر اورا بکباری کشف الدجا بزباری حصلت جمیع خصالی. صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ بعد معزز سامعین کرام،
اللہ رب العزت نے اپنے لائق اور بیعت کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو سدو، الا ایاہ، خاص طور پہ ہوتے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے نال احسان کرو، والدین کے نال حسن سلوک کرو، والدین کے نال پیار اور شفقت کے نال پیش آؤ۔ تاکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت تو بعد والدین کا رتبہ دسایا، والدین کا مرتبہ دسایا، والدین کی شان دسائی کہ تساں میری عبادت کرنے کے بعد والدین کی فرما برداری کیویں کرنی ہے۔ سرکار علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے، سرکار فرمائیں کہ جڑے بندے ہوتے دنیا کے اندر والدین ناراض ہے، خود خدا بھی ناراض ہے، میں مصطفیٰ بھی کریم ہوتے ناراض ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ کے اندر ایک صحابی آیا، عرض کرنے یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دیو، میں جہاد واسطے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد کے اندر شرکت کرنا بہت اجر و ثواب ہے، اور ان کے واسطے تیاری کرنا، جنگ لڑنا کافر نال مشرک نال، نبی سے کے دشمن نال، اللہ ان کے رسول کے دشمن نال جنگ لڑنا وہ ہمارا جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جڑا سارے کو ود دے جہاد ہے وہ اے ہے کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق آکھنا، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا، ظالم بادشاہ ہوئے یا دنیا کا کوئی بڑا ظالم ہوئے ان کے سامنے کلمہ بیان کرنا ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور صحابیہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں کوئی اجازت لے میں جہاد واسطے کرنا چاہنا، جہاد کرنا چاہنا، اپنی جان اللہ کے راہ پہ خرچ کرنا چاہنا، اپنا مال تن سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا چاہنا۔ نبی سے نے اجازت نہیں دی، نبی سے فرمایا اے رسول تیرے والدین زندہ ہیں یا فوت تھی گئے؟ سبحان اللہ۔ صحابیہ کہتے یا رسول اللہ والدین زندہ ہیں، نبی سے فرمایا کہ بعد انہاں دی خدمت کر اور انہاں دے نال حسن سلوک کر، انہاں دے نال شفقت اور پیار دے نال پیش آ، یہ تیرے واسطے جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کہ ایک صحابی ان کا جذبہ، ان کا ایمان دیکھو، ان کا شوق دیکھو کہ وہ اپنی جان اللہ کے راہ تے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی سے وہ فرمایا کہ والدین کی خدمت کر، جڑا کہ والدین کی خدمت کرے سے اللہ رب العزت جہاد کی بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے نبی سے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اے نساؤ کہ میرے والدین کے وچوں زیادہ خدمت کا کون مستحق ہے؟ خدمت کیوں کرنا، یعنی کہ میں اپنے پیو کی خدمت کرا یا ماں کی خدمت کرا؟ نبی سے فرمایا کہ ماں کی خدمت کر۔ بل صاحب یا کرنے یا رسول اللہ اے رساؤ پیو کی خدمت کر یا ماں کی؟ حتیٰ کہ صحابی نے 3 دفعہ نبی سے پوچھا یا رسول اللہ نے ارشاد فرماؤ کہ والدین کے وچوں کی خدمت کراں؟ نبی سے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کر۔ 4تھی دفعہ نبی سے فرمایا کہ والدین کی خدمت کر، یعنی کہ پیو کی خدمت کر۔ اور ساری جڑی جنت ہے سارے ماں دے قدماں تلے، اور جڑی ساری ماں دی جنت ہے وہ سارے پیو دے قدماں تلے۔ سبحان اللہ۔ اساں تے چاہنے ہیں کہ سب کو جنت ملے، اور سب کو چاہیے کہ اساں والدہ کی خدمت کرو، ماں دی خدمت کرو، ماں دے پیر دباؤ۔ اور جے ساری ماں چاہتی کہ سب کو جنت ملے، وہ اپنے خاوند دے سارے والدین کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ۔ تہیا دی سبب کیوں معلوم تھی کیا کہ جڑا بندہ چاہتے کہ اللہ رب العزت میرے تے راضی تھے، اللہ کا رسول بھی راضی تھے، وہ چاہیے کہ دنیا دے ہوتے ہی دنیا دے اندر بھی اپنے والدین کو منا کے۔ سبحان اللہ۔ اور جڑا بندہ والدین کے نال حسن سلوک کرے، پیار اخلاق کے نال پیش آوے، ان دے واسطے اللہ رب العزت درجہ دے مقام کیا عطا فرمائے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی امام بخاری امام مسلم صحیح کہ جڑی کہ دورہ حدیث تو بعد بھی کتابیں پڑھائیاں گئی بخاری شریف مسلم شریف
یہ روایت کو امام بخاری امام مسلم نے اپنی بخاری کے اندر، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر روایت کی ہے، اور امام نبی سرکار نے ریاض الصالحین کے اندر کی حدیث پاک کو نقل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی، آپ فرماتے کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سنے سے کہ ترا انسان ترا شخص بنی اسرائیل کی قوم کے نال تعلق رکھنے والے، بنی اسرائیل کی قوم جڑی ہے، بنی اسرائیل دے وہ لوگ جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے۔ سبحان اللہ۔ اور اتا کہ آقا علیہ السلام دی امت دی گال تھی پئی، بلکہ سابقہ نبی دی امت دی گال تھی پئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والی گال تھی پئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان نشان ہے۔ آقا علیہ السلام نشان فرمان کہ سابقہ نبیاں دے امتاں دا، سابقہ نبیاں دا ذکر کیتا کرو۔ جے ویلے تمہارے سامنے سابقہ نبیاں دا ذکر آسی یا سابقہ امتاں دا ذکر آسی کہ تساں انہاں دا ذکر سن کے عبرت حاصل کرے سو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ترائے شخصاں سفر پہ کرے دیا، سفر کرے دے رات دا وقت تھی کیا، شام دا ٹائم تھی کیا، انہاں آپس کے اندر مشورہ کیتا یا رات دا سفر اسے کر دے، کوئی چیز کو تکلیف نہ دے کیونکہ دشمنوں کا خوف ہے، اور کوئی موجی چیز سب کو تکلیف نہ دے، سارا کوئی نقصان نہ کر کے دے۔ انہاں آپس کے اندر مشورہ کیتا یار یہ مشورہ کریں گے کہ رات کوئی دن کے گزرے نہ کئی جگہ دے ہوتے، رات جی میں گزرے سی سویرے سفر کرے سو سویر جی میں تھے سی۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ انہاں یہ تو مشورہ کیتا، انہاں کو سامنے غار نظر آئی، او غار دے اندر تیرا انسان چلے گیا، غار دے اندر جی میں وہ غار دے وچ داخل تھا، اتو پھروں پہاڑ آئے، چٹان آئی ہیں، غار چار چفیروں بند تھی گئی، وہ بندے پریشان تھی گئے یار ہم سارے نال کیا بن سی، اور اللہ تبارک و تعالی دے علاوہ، اللہ تبارک و تعالی دی مدد دے علاوہ سا کوئی غار دے وچ کوئی بندہ نجات نہیں دے سکتا۔ وہیوں کو جا کر لگے اتنا عرصہ ٹھیک ہے، اتنی عرصے دی زندگی گزاری بیٹھے ہوئے، ہر بندہ ایک وسیلہ ہے کہ کاما رب دی بارگاہ دے اندر وسیلہ بنا دے، دعا منگے شاید کہ اللہ رب العزت سا کوئی غار دے وچ نجات عطا فرماوے، شاید کہ اللہ رب العزت سا کوئی غار دے وچ پناہ عطا فرماوے۔ انہاں وچوں انہاں ترائے شخصاں دے وچوں ایک وسیلہ، ایک رب دی بارگاہ دے اندر وسیلہ پیا پیش کرے، عرض کرے مولا تو جانے کہ میں مزدور ہاں، غریب ہاں، کم کرنا ساری دیوار کم کرے دام کم کر دے میرے واپس بن جائے، میرا معمول ہے کہ دودھ گھندے ہوئے نامی، کھیر گھندے ہوئے نامی، گھر کے اندر بن جاتا میرے اولاد بھی، میرے والدین بھی میرے انتظار دے اندر ہونے کہ میں انہیں کو دے دو پیش کرے سا، میں انہیں کو کھیر پیرے سا، کھیر پھید وقت آرام کرے سا، لیکن ایک دیوار یہ سونی آئی ہے کم کریں دے درختا کم کریں دے میں کچھ رکھی گئے، میں جب میں نے واپس کیا کیا دے دان کہ میرے والدین میری والدہ بھی میرا والد بھی نیندر دے اندر آرام دے اندر سب کے ستے پین، اور میں اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیتا ہے کہ دودھ میرے تک نہ آپ پیسان اپنی اولاد کو بھی لیسان ساتھ کو بھی لیسان جڑے میرے تک اپنے والدین کو نہ بھی لیسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا تو جانے کہ انہاں کو نند رہی نصار رات پیالے دے وچ کھیر پا دہی انتظار دے کھڑیاں، حتیٰ کہ میری اولاد میرے پیر پکڑے دی رہی، میری منتہ کرے دی رہی کہ ایسا بخ دے پیاسے ہیں سب کو کھیر دے، لیکن میں اپنے دل کے اندر جو ارادہ کر گیا جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہ پلے سا عمر تک نہ آپ پیسا نہ تو پورے سا نہ اپنی ذات پورے سا۔ مولا تو جانے کے جنگلے سویر کا ٹائم تھیا، میرے والدین اٹھے، میں انہیں کو دودھ پیش کیتا، انہیں دودھ پی کیتا، میں آپ بھی دودھ پیتا، اولاد کو پلایا، اولاد کو پلانے کے بعد اپنی گھرانے کو پلایا۔ مولا اگر میرا یہ عمل تیری رضا واسطے آئی تو اکثر کوئی غار دے وچوں نجات عطا فرما۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ وہ غار دا تھوڑا جہا
راستہ ہٹ گیا اتنا نہ کہ وہ بالکل گھر دے وچ باہر آ ونجا تھوڑی دیر گھر دا رستہ بن گیا وہ شخص وال اکھاں آ گئے ہن انہاں وچ دوجا بندہ رب دی بارگاہ دے اندر وسیلہ پیا پیش کر دے مولا تو جانے کہ میں امیر بندہ کہ لوگاں کو مزدوری دے اوتے کام کرے نا لوگ میرے کول کام کرن واسطے آنے جے کام کرن واسطے آنے تا سارے کام دی مزدوری کہندے جیڑی انہاں دی اجرت بندی ہے جیڑی انہاں دی تنخواہ بندی ہے تنخواہ کہندے واپس کرنے لیکن انہاں مزدوراں دے وچ لگیا سا مزدور ہیں جے اپنے تنخواہ نہیں کی اجرت نہیں کی جے واپس چلا گئے اونی جڑی اجرت ہے اونی اجرت کو نہ چاہ دے وہ مال کے نیا دولت نہیں باقیوں دی دولت کو خرچ نہیں کیتا باقیوں دے مال کو جانور کے نیا جانور کو پرنداریاں مولا تو جانے کہ کچھ عرص سے بعد وہ بندہ میرے کول ہے آکھن لگا کہ میری اجرت واپس کر میری تنخواہ دے جڑ کے میری تنخواہ رہ گئی مولا جڑ میں تنخواہ گن واسطے آیا تا گھر دے اندر جڑی بقایا رقم رکھ دے گیا وہ رقم دے نال میں جانور خریدیا جانور بھی آن اٹھیاں منجا بھی آن گئی بھی آن بکریاں بھی آن اتنا بانا ڈھیر لگ گیا اور جب میرے کو تنخواہ گن واسطے آیا اپنی مزدوری گن واسطے آیا تھا میں کوئی آقا نے جتنا مال ہے تیرا گنوان مولا گھر کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رکھی تیری رضا کی خاطر میں کو سب کچھ قربان کر دیتا مولا اگر ایک میرا عمل تیری رضا واسطے آئی دہینے کا مال دے سب کے ساتھ کوئی گھر دے چوری جات عطا فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں کہ گھر تھوڑا دن ہٹ گئی اتنا نہ ہٹی کہ وہ بالکل بہرا بننا انہاں دے وچوں تریجا شخص سننے کا مال تا وسیلہ رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیا کریں گے مولا تو جاننے کہ میری چاچے دی بیٹی ہے چاچے دی دھی ہے میری رشتے دے اندر سوز لگنی ہے ساری کائنات کیوں ود دے سارے لوگاں کیوں ود کے میں تو زیادہ محبوب ہے او دے نال زیادہ محبت کرے نا اور جڑا کچھ میں کو آکھیا میں کرن واسطے تیار لیکن او میں انہیوں کو جاتی ہیں کہ میری ضرورت پورا کر میں کوئی کو جا کر کہ میری ضرورت کو پورا کر تنہائی کے اندر میں لیکن ایک ساتھ یہ سمایا کہ انہوں تے کہاں ساری مچ گئی بالکل غریب تھی گئی اور میرے کول آئی پیسے گنن واسطے حتیٰ کہ میں کو ساری کائنات کی محبوب بھائی ساری کائنات کی مت کے زیادہ پیاری ہے اور جب میرے کول پیسے گنن واسطے آئی تو میں کو 100 دینار دیتے اور شرط یہ آئی کہ اگر میں کو تنہائی دے اندر ملنے کلے کمرے دے اندر ملنے کلے جگہ دے اوتے ملنے تو وقت میں کو 100 دینار دینا وہ عورت مجبور تھی گئی وہ کہا ٹھیک ہے میں تیری شرط کو قبول کریں گا تنہائی دے اندر وقت مقرر تھی گیا دن مقرر تھی گیا ٹائم مقرر تھی گیا وہ عورت تنہائی دے اندر آ گئی وہ شخص بھی تنہائی دے اندر آ گیا پر میں نے کیا کریں میرے السلام وہ جب میں تنہائی دے اندر عورت بھی آ گئی مرد بھی آ گیا روایت کرا دے کہ ماتنانی میں جوان ٹنگا دے رانا دے درمیان بیٹھا اور نعوذ باللہ اندے دل کے اندر یہ تصور ہے کہ میں اندرال گناہ کرا زنا کرا اور جنہیں جوان ٹنگا دے درمیان بیٹھا نا تو ان عورت نے جواب دیتا خدا کا خوف دل کے اندر پیدا کر یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ اپنے دل کے اندر پیدا کر خوف خدا پیدا کر کہتا ہے ہمیشہ واسطے تر رہے اے دنیا عارضی ہے آج ہے یا کل ہے تو جو جگہ پیدا آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جڑے میں عورت نے بندے کو یہ گال کی تو فوراً واپس ہٹایا آقا لگا تے وہ خدا دی رضا واسطے جڑی دولت رکھی ہے تے خدا دی رضا واسطے تے معاف کیتا اور تو بھی میں کو معاف کر دے دیکھو کہ ادھر کو طاقت بھی ہے ہمت بھی ہے وعدہ کہ دلیر تے طاقتور بندہ وہ ہوندے کہ جڑا بندہ کمزور بندے کو ہار بندے طاقتور وہ بندہ نہیں کہ کمزور بندے کو زیادہ نہیں بلکہ جڑے کمزور بندہ سامنے آوندے اپنی طاقت کو اپنی محنت کو بالکل دکھا دے اور آقا کریم علیہ السلام چار فرمائے کہ وہ غار دے اندر داخل اور انہاں نکلن دا وسیلہ پیش کیتا کہ اساں 3 بندے ہیں اور 3 بندے تو علاوہ کوئی غار دے اندر کہیں اور نہ ہی کہ کہیں چوتھے بندے کوئی معلوم ہے کہ سانکو غار دے وچ کڈھے جاؤ دا راستہ بناوے ہن تساں ایویں کرو کہ ایک وسیلہ
ایک ایک نیک عمل جویں زندگی کے اندر نیک عمل کیتا ہوئے وہ دماغ کے اندر گھیمدے دل کے اندر گھیمدے رب دی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرو شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کو غار دے وچ نجات عطا فرمائے اور اپنا پہلے انسان نے وسیلہ پیش کیا مولا میں مزدور ہاں غریب ہاں کم کرنا ہے جڑے گھر بنا تو میری عادت ہے کہ میں دودھ پیش کرنا 2 دن پہلے اپنے والدین کو پیش کرنا جب تک میرے والدین دودھ نہ پینا نہ آپ پینا نہ اپنی اولاد کو پلانا نہ اپنی گھر والے کو پلانا اگر یہ عمل تیری رضا واسطے آئی اگر یہ عمل تیری بارگاہ کے اندر مقبول ہے تو اللہ صاحب کو غار دے تو نجات عطا فرما اور غار دے تو نجات ملی اور دوسرے بندے نے اپنا نیک عمل رب دی بارگاہ میں پیش کیا دعا مانگی مولا تو جاننے تیری رضا واسطے حالانکہ میرے کو طاقت نہیں اگر میں نعوذ باللہ زنا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن تیرا خوف میرے دل کے اندر پیدا تھا اور میں ان عورت کو معاف کر دیتے حتیٰ کہ ساری کائنات کی زیادہ میرے کو پسند ہوا چیز ہے اور جڑے بندے کو ساری چیز کو زیادہ پسند ہو اگر کوئی بندہ ہوا کہ یار میرے کو چیز دے دے وہ بندہ کو انکار کر کے کوئی چیز نہیں دیتا ارے یار میں کو یار باقی کوئی چیز گھنے نہ تک دینا لیکن ایک چیز نہیں دینا مولا میں کو ساری مخلوق کی ہوا چیز زیادہ پسند نہیں آئی میں وہ نال زیادہ پیار کرنا نہیں یہ پیار کرنا کہ جو مرد اور عورت آپس کے نال پیار کریں اور آپ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو ایک دعوت دی صحابہ کرام کو ایک دین بیان کیا سابقہ امت دا یہ واسطے آقا کریم نے فرمایا کہ سابقہ امت دا ذکر کیتا کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر اور تو ساری برات حاصل کرو اور تیجا بندہ جڑا مولا میرے کو لوگ کام کرنے مزدور کرنے واسطے آنے کہ سارے کو مزدور کام کرنے واسطے آنے اور آسان جنہیں میرے مزدور کی تنخواہ دینے جنہیں اجرت دینے سب کو پتہ ہے اور اسا نبی سے کی حدیث مبارک ہے نبی سے فرمایا کہ مزدور دی مزدوری کو دے پسینہ خوش تھیون کو پہلے دے دو اور اسا جب تک وہ بندے کو 18 چکر نہ لگاؤں 18 چکر لگانا آسی یار میری تعریف دے اتنے پیسے جڑے لانے اتنے دے لیکن اسا کو بار بار ضریب کرے سو تا آقا کریم علیہ السلام دے فرمان دے خلاف اسا کرے دے پے آقا کریم نے یہ فرمایا کہ مزدور دی مزدوری کو دے پسینے دے خشک تھیون کو پہلے دے رکھے دے تو اسا کو چاہیے کہ اسا آقا کریم علیہ السلام دے فرمان کے مطابق مزدور دی مزدوری کو دے پسینے دے خشک تھیون کو پہلے دے دے اور ترا بندہ نے ہر بندہ نے اپنا وسیلہ پیش کیتا آقا کریم علیہ السلام نے انہاں کو غار دے وچ نجات عطا فرمائی معلوم ہے کہ ایسا اپنی والدین کے نال حسن سلوک کروں کوئی نیک اعمال کروں اگر سارے کو کوئی ٹینشن یا مصیبت پریشانی آوے وہ نیک اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ اندر پیش کروں اللہ رب العزت کو ان غار کے وچوں پریشانی وچوں نجات عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اے ہے کہ جڑا بندہ اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرے اور جنہ بندہ نے اپنے والدہ کو یا والد کو ناراض کیتے اللہ رب العزت نے انہاں کو کیویں ذلیل کیتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار 90 لاکھ دا پیر 90 لاکھ ہندا کو کلمہ پڑھاوਣ والا آپ فرمائیں کہ میں کعبہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے واسطے گیا طواف کرنے واسطے گیا کیا دیداں کہ ایک نوجوان ہے کہ جڑا کعبہ بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑتے زاروں قطار ہو دے یہ کو رد کر دے اللہم لبیک اندر آواز دے لا لبیک میری بات جو نکلوان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار فرمائیں کہ میں ایک سال گیا تو مجھے حالت کیا ہزار قطار روتا بھی ہے ہر کرنے مولا میں معاف کر دے میرے کو غلطی دی گئی لیکن اندرو آواز آتی ہے لا لبیک میری بات جو نکلوان سارے کو کوئی معافی کیا نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار فرمائیں کہ میں 7 سال بیداری ہونی 7 سال حج کرنے واسطے بیداری ہونی 7 سال وہ بندہ کھڑے کعبہ بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ دے رب دی بارگاہ میں معافی مانگے لیکن اندرو آواز یہ ہو جاتی ہے لا لبیک میری بارگاہ میں جو نکلوانا آپ فرمائیں کہ 7 سال جب میرے بیداری ہونی میں نے پوچھا یا اے دسا کیڑا یہ سب عمل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے معافی نہیں کرے نہ پیا اب کرنے مولا ہر کرنے اے بزرگا اگر پوچھیں تو میں اپنی بڑھی ماں کو رسا دیا آپ نے فرمایا کہ ظالم بات پہلے بڑھی ماں کو بنا جرے والے تو بڑھی ماں کو بنے سے جب تک تیرے ہوتے ماں نہیں راضی تھی وہ تک خدا بھی راضی نہیں تھی آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ
السلام کا فرمان نہیں سناتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا، جہدے ہوتے دنیا کے اندر والدین ناراض ہیں، تو خدا بھی ناراض ہے، مصطفیٰ کریم بھی ناراض ہے۔ آپ فرمائیں کہ اگر مہربانی کریں نہ میرے کو خدا منی دے نہ ماں منی دیے، اگر تو مہربانی کریں میرے کو ماں نہ منا دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار فرمائیں کہ میں اودے نال چلا گیا، جب میں نے گھر گیا نا اسا دروازے کو کھٹکائے، اندروں آواز آئی ہے کون ہے؟ میں کہ فلانا پوترا ہے بتا، ماں دی تھاڑ نکل گئی، ظالمہ بن کے ظلم کرا تو میں آیا۔ خواجہ صاحب نے جب دیکھا آپ کے آنکھوں میں جو آنسو جاری تھی گئے کہ ظالمہ کیڑا ظلم کیتے 7 سال تھی کہ ماں نہیں بھول گئی کر گئی۔ اور جب وہ ماں نے دروازہ نہ کھولا، ماں بات ڈال گئی کہ نہیں میرا پتر ماں میرے تے ظلم نہ کرے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں سید زیادہ تیرے درگو ہے جو تے ٹوٹ گیا، مہربانی کر دروازہ کھول۔ وہ عورت نے بڑی اماں نے دروازہ کھولا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دروازے میں داخل تھے، ہر طرف اماں اے دسا یہ کون ہے؟ اماں نے جواب دیا میرا پتر ہے۔ دسا ہے تو راضی ہے ناراض ہے؟ میں کہ میں ڈاٹھی ناراض ہوں۔ خواجہ صاحب فرمایا معاف کر دے۔ اب عورت نے جواب دیا میں کہ جو منماج منے سلے کہ نہیں کو معاف نہ کرے سا۔ خواجہ صاحب فرمایا کہ میں سید زیادہ پہلے بوڑھے تو ٹوٹ گیا، مہربانی کر خدا دی رضا واسطے کو معاف کر دے۔ وہ عورت نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی گال سن دے عورت اپنے پتر کو معاف کر دیتا، اور خواجہ صاحب نے پوچھا اے دسا یار کہیں کیوں سمجھ دو ظلم کیتے 7 سال کی ماں نہیں بولی؟ اور خواجہ صاحب کو عورت جواب دے دیے میں کہ اے شراب پیتے نشے دے ٹوٹ تھی تے گھر دے اندر آیا رمضان شریف کا مہینہ میں کو آج آکھن لگا کہ روٹی پکا دے، لیکن میں آ کر روٹی نہیں پکا رہی تھی، مصطفیٰ کریم خدا کریم ناراض تھی ویسی، لیکن یہ ظالم نے میرے کو زور دا تھپڑ مارے، تھپڑ مار دے بل دے تنور دے وچ میرے کو سٹے سی حالی تاکہ زخم ساوے کھڑ جائے۔ اور دیکھو کہ جڑا بندہ اپنی ماں دے اوتے اس طرح ظلم کرے ماں وال بھی معاف کر دے۔ ہن 7 سال کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر حاضری کرتا رہے، طواف ہی کرتا رہے، مکے مدینے کے بعد کے کوئی عظمت والی تے برکت والی چیز گانی۔ اور آقا کریم دا فرمان ہے کہ شان کے اگر تواڈے کو کوئی زیادتی دیوان دے اپنی جان تے ظلم کرنا ہو تو میرے شہر کے اندر آو جو۔ ہن او بندہ شہر دے وچ بھی آ کھڑے وال بھی معافی نہیں ملتی پئی۔ فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں کہ تمہارے اعمال رب کی بارگاہ اندر پیش تھی زندہ والا اپنے بڑے مال کو مناؤ نہ کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اے دا ہے کہ عام مسلمان دا یہ حال ہے کہ 7 سال کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر بیدار یا غلاف شریف پکڑ دے رب کی بارگاہ اندر معافی مانگتا رہا، لیکن معافی نہ ملی، معافی عمر ملی جب تک انہوں نے ماں نے معاف کیا۔ سبحان اللہ سبحان صحابی رسول حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کا غلام ہے، صحابی رسول ہے۔ روایت میں آتے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اندر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیتا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اندر یہ پیش کرو کہ جڑا میرا گھر ہے میری زبان دے اوتے کلمہ جاری کیتا پیا، آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، لیکن میری زبان دے اوتے کلمہ جاری کیتا پیا۔ اساں بھی بڑی کوشش کی ہے کہ کلمہ پڑھاؤں، لیکن میری زبان دے اوتے کلمہ جاری کیتا پیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کو بھیجا، بنو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ کی تلقین کرو، کلمہ پڑھو، اردو بھی پڑھواؤ۔ لیکن صحابہ کرام جب آئے، صحابہ کرام نے کوشش کی تھی والی ان کی زبان دے کلمہ جاری کیتا پیا۔ صحابہ کرام واپس آئے، اکرم یا رسول اللہ اساں بڑی کوشش کی تھی لیکن حضرت علقمہ کی زبان تے کلمہ نہیں جاری کیتا پیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ دساؤ اودے والدین وچ کوئی زندہ ہے یا فوت نہیں ہے؟ ہر کرن مولا اودی بڑی اماں زندگی ہے، نبی سے فرمایا کہ انہوں کو پیغام دے دو اگر وہ میرے کو چل دے آ سکتی ہے ٹھیک نہ تو میں مصطفیٰ کریم کے دربار میں تو خود چل دے آ جب صحابہ کرام نے پیغام دیتا تو بڑی اماں چھوٹی پکڑ جاتے رہی آقا کریم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ اندر میں حاضر تھی، میں غلام ہوں، میں آقا کریم علیہ السلام کو کیوں تکلیف دینا؟ فرمایا کہ وہ بڑی عورت جب ملے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نثار حضرت علقمہ تے راضی ہے یا ناراض ہے؟ عرض کر یا رسول اللہ بڑی ناراض ہے، اس نے معاف کر دے۔ یا رسول اللہ یہ میرے اوتے بڑے ظلم کیتے لیکن میں معاف نہیں کر سکتی۔
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ حضرت بلال کو بتایا بلال لکڑیاں اکٹھا کرا لکڑیاں اکٹھا کر دیا گیا تیل لایا گیا اور جب ویلے آقا کریم علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام بھا لاون لگے نا اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پہ کریں گے فرمایا کہ جیدے ہوتے والدہ ناراض ہے مصطفیٰ ناراض خدا ناراض اگر تو چاہنی ہے کہ زبان تو کلمہ جاری تھی انہیں دوالی کو معاف کر دیں اگر تو کو معاف نہیں کریں تو دوالا صحیح کو جہنم نے کو بھات نہ سٹے ہیں فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے پوتر کو بھات نہ سٹو میں کو معاف کیا اور جب میں ان کی بڑی اماں نے معاف کیتا آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام فرمایا کہ اساں گھر کے اندر داخل نہ تھیا سے کلمہ تجربہ دی پڑھن دی بلند آواز پہ آندے اونچی اونچی آواز پہ آندے روایت کراتے کہ جن ویلے بڑی ماں نے کو معاف کیتا جنت وچ فرشتے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھان واسطے آئے اور معلوم ہے تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمان کینوں جیڑا وڈا عالم ہوئے جیڑا وڈا حاجی ہوئے جیڑا وڈا غازی ہوئے جیڑا وڈا متقی ہوئے جیڑا وڈا قاری ہوئے اگر والدین ہوتے ناراض ہیں تو سارے عمل رب دی بارگاہ میں قبول ہے اگر چاہتے ہیں کہ رب دی بارگاہ میں سارے اعمال پیش کیے تو دنیا کے اندر بھی اپنی والدین کو اور اپنے والدہ کی خدمت کر کے کیونکہ انہاں کو وعدہ کے اگر یہ بندے ہونے سارے کو نعمت ہے اگر نعمت چلی گئی تو ورثہ کو موقع نصیب نہیں ہونا اگر چاہتے ہیں کہ سارے اعمال اپنی بارگاہ میں پیش دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بخشش چاہ فرماوے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی والدین کی خدمت کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عدل کرے تھر تھر کمبن اچیا لمبیاں شان والے فضل کرے تے بخش جان میں ورگے منہ کالے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا میاں محمد باز سرکار فرمائیں کہ ہے کہ گناہ باپ یوں دیکھے نا اپنی اولاد کوئی بار کاٹ دیتے لیکن لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ویسے بھی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ارشاد ہے اگر چاہتے ہوئے کہ کل قیامت دیوارا تھوڑا پردہ رہے ہوتے تو اپنی مخلوق کے سامنے مخلوق کے جڑے تمہارے سامنے عیب آئے تو انہوں کو پردے نہ رکھے کرو انہوں نے عیب بہن نہ بیان کیتے کرو یہ واسطے حدیث پاک کے اندر آتے نا کہ جڑے ویلے کھاتے وچ کوئی افراد فوت تھی وجے نا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر والد فوت تھی گئے تو اولاد کو حق بن جائے کہ اپنے پیو ماں کو غصہ دے کیوں اگر تیرے پیو دے اندر کوئی عیب ہے تو پردہ پاون اگر انہوں نے کوئی بیاہ کو غصہ لیتا سی تو پردہ فاش نہ ہوئے آقا کریم علیہ السلام دے غلامہ واسطے غلامہ کی شان یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اور اللہ رب العزت یہ چاہتے کہ انہوں کا کوئی پردہ فاش نہ ہوئے تو اب صاحب کو بھی چاہیے ہے آقا کریم علیہ السلام نے شان فرمایا کہ کوئی بندہ تو نے چکا ہے گناہ دے کے انہوں کے پردہ چپاوے کل قیامت علی بارہ اللہ رب العزت تو نے گناہ انہوں تے پردہ چپے سی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے اور جڑا کچھ میں کلامی اللہ رب العزت تو کو بھی میں کو بھی تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین